پاکستان کی ثالثی، ایران نے آبنہ ہرمز کھول دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی۔ لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران معاہدے میں دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ایکس پر خوشخبری دی، لکھا لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز مکمل کھولی جا رہی ہے، تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت ہو سکے گی، جہازوں کو پہلے سے اعلان کردہ مربوط راستے پر سفر کرنا ہوگا۔ ایران نے پہلے سے ہی جہازوں کے گزرنے کی جگہیں بتا دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کیا، سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، جب تک معاہدہ نہیں ہوتا بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران سے معاہدے کا لبنان سے تعلق نہیں، لبنان اور حزب اللہ کے معاملے سے علیحدہ نمٹنا جائے گا، بہت ہو چکا، اسرائیل اب لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ امریکہ کی مدد سے ایران تمام سمندری بارودی سرنگیں ہٹا رہا ہے، امریکہ کا ایران کے منجمد $20 ارب جاری کرنے پر غور۔ صدر ٹرمپ نے شاندار لفظوں میں پاکستان کا شکریہ ادا کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ۔ امریکی صدر نے دونوں کو فینٹاسٹک بھی لکھا۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر، عظیم بہادری اور مدد پر آپ کا بھی شکریہ۔ ایک اور پیغام میں ٹرمپ نے کہا، اب جب کہ آبنہ ہرمز کا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے نیٹو سے کال آئی کہ ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، اگر تیل بھرنے کے لیے جہاز لانے ہیں تو آئیں، ورنہ دور رہیں۔ ضرورت تھی تو یہ لوگ ناکارہ ثابت ہوئے۔ نیٹو کاغذی شیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام اور فیلڈ مارشل کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ایکس پر امریکی صدر کو ٹیگ کر کے ان کا سوشل میڈیا پیغام شیئر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ میں ترک صدر سے ملاقات۔ طیب اردوان نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ اردوان نے کہا، ترکی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے سفارتی اقدام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر لکھا، مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال، علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و خوشحالی کے لیے پاکستان اور ترکی مل کر کام جاری رکھیں گے۔ طیب اردوان سے ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔ پیارے بھائی طیب اردوان نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایران امریکہ جنگ رکوانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ۔ ترک صدر طیب اردوان کا انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب میں پاکستان کی ثالثی کو سراہا، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی، کسی بھی مسئلے کا حل اسلحہ نہیں، صرف سفارتکاری ہے، موجودہ عالمی بحرانوں کو حل کرنے کے لیے سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ فورم پر انسانیت کے مستقبل پر بات ہوتی ہے، انقرہ مذاکرات اور سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اس وقت دنیا میں ہر طرف غیر یقینی کی صورتحال ہے، اسرائیل کے غزہ کے عوام پر جاری مظالم دل کو چیرتے ہیں، بچوں اور شہریوں کو نہیں بچا سکتے تو عالمی قوانین کا فائدہ نہیں، خلیجی ممالک کی کھلے سمندروں تک رسائی محدود نہیں ہونی چاہیے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں وزیر اعظم مرکز نگاہ ترک صدر رجب طیب اردوان تقریر ختم کر کے اسٹیج سے اترے تو شہباز شریف کی نشست کی طرف بڑھے۔ اہلیہ کے ساتھ جا کر وزیر اعظم سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی۔ ترک صدر کی پیروی کرتے ہوئے فورم میں شریک باقی ملکوں کی قیادت بھی شہباز شریف کے گرد جمع ہو گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی اور قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم شہباز شریف سے ملے۔ رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ آذربائیجان کے صدر ابراہیم علیوف، شامی صدر احمد الشرا نے بھی ملاقات کی۔ قازقستان کے صدر سمیت کئی رہنما بھی وزیر اعظم سے آ کر ملے۔ شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان اور آذری صدر ابراہیم علیوف نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر تعلقات نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
The crisis has taken a huge dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करने के लिए सिफार की कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहा जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खित्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फ़ौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि 2-3 रोज़ में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी अफवाज ने बता दिया ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने इज़हार यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमरीकी सदर का कहना था ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपये 43 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से आलमी कसाद बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और अजनास की कीमतें गिर गईं। WTI क्रूड की कीमत 13% गिरी, $82 फी बैरल हो गया। ब्रांड क्रूड 12% और अबूज़ाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबड़ और कोयले के दाम भी गिर गए। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। लबनान में जंग बंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंग बंदी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है इसराइल लबनान जंग बंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में जंग बंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीर आई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामज़न। लबनान जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार। रुकने पार्लियामेंट ने तस्दीक कर दी। लबनानी रुकने पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह ने बताया कि ईरान ने हिजबुल्लाह क़यादत को जंगबंदी से पहले आगाह कर दिया था। ईरानी सफ़ीर ने सुबह 4 बजे हिजबुल्लाह को जंगबंदी की इत्तला दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के राबितों की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। ईरानी इक़दाम ने सीज़फायर की राह हमवार करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अमरीका को पैगाम दिया, जिसके बाद रास्ता निकाला गया। फ्रांसीसी सदर का हिजबुल्लाह से हथियार डालने का मुतालबा। सदर मैक्रोन ने एक्स पर लिखा इसराइल लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। जंगबंदी के लिए चीन की इसराइल और लबनान से जिम्मेदाराना मुजाहरा करने की अपील। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ता अपनाना नागुज़ीर है। लबनान और इसराइल में 10 दिन की जंग बंदी पर लबनान में जश्न। लोग बैरूत की सड़कों पर निकल आए। आतिशबाजी भी की गई। तेहरान की सड़कों पर भी हजारों अफराद निकल आए। शहरियों ने हिजबुल्लाह के हक में और इसराइली मजालिम और जहरियत के खिलाफ नारे लगाए।
پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا لبنان اور خطے کے عوام جانتے ہیں فیصلہ کن جنگ کی فاتح حزب اللہ ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے ہم جنگ بندی کا احترام کریں گے. راولپنڈی کے نجی اسپتال میں بشرا بی بی کی آنکھ کا آپریشن، سرجری اور ایک رات قیام کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق بشرا بی بی کی دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت پر طبی معائنہ کرایا گیا تو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ہوئی اور فوری طور پر سرجری تجویز کی گئی. بشرا بی بی کو گزشتہ شام اسپتال منتقل کیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور ماہر پینل نے سرجری کی جس کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کرائی گئی جو 1 گھنٹہ جاری رہی. بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کی قانونی طریقے سے رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی. ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملے. بعد میں سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ نورین نیازی سے طویل ملاقات کی. بیرسٹر گوہر نے بانی کی فیملی کو مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ کرنے پر قائل کیا. آئندہ ہفتے بیرسٹر گوہر محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات کریں گے. باتیں اور فوٹو سیشن نہیں کرتے، کام کر کے دکھاتے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صوبائی حکومت نے ہمیشہ ریکارڈ ترقیاتی کام کیے لیکن اس سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پیٹرول مہنگا ہونے پر موٹر سائیکل سواروں کو 2000 روپے دے رہے ہیں. بسوں میں سبسڈی دی، کاشتکاروں کو مفت کھاد فراہم کی. پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی. وزیر توانائی اویس تغاری کا کہنا ہے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم. وزیر اعظم کی قیادت میں پہلی بار ملازمین کے فری یونٹس ختم ہوئے. فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا. ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے. لگ نہیں رہا کہ لاہور قلندرز چیمپئن ٹیم. دنیا ٹاس جیت کر بیٹنگ دیتی ہے اور میچ جیتی ہے اور یہ ٹاس جیت کر بیٹنگ کر رہے ہیں. ارنما پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ. کامران اکمل نے کہا ریس اب 3 ٹیموں حیدرآباد، کراچی اور کوئٹہ کے درمیان ہے. ان میں سے کوئی ایک ٹیم نمبر 4 پر آئے گی. لاہور کی ٹیم فخر پر انحصار کر رہی ہے. سکندر رضا کو نمبر 7 پر کھلانا سمجھ سے باہر ہے. شاہین اچھا کپتان ہے مگر لاہور کی ٹیم آف کلر لگ رہی ہے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بنے مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا رانا ثناء اللہ کا اور عادی کے ساتھ مل کر سب کو خوب ہنسایا. اور فلم آگ لگے بستی میں چھا گئی. پاکستان سمیت دنیا بھر میں 86 کروڑ روپے سے زائد کما لیے. فلم نے ARY فلمز کی سب سے بڑی بلاک بسٹر کا اعزاز حاصل کر لیا. ARY فلمز کی تاریخ میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن گئی. فلم کی نمائش جاری ہے.